بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ بظاہر تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان رول پلے کر رہا ہے، باقی ممالک مل کر اس جنگ کو روک دیں گے، لیکن یہ ایک طرف کی کہانی ہے۔ پاکستان کوشش ضرور کر رہا ہے اور اس کوشش کی تعریف کی جانی چاہیے۔ یہی کوشش مصر بھی کر رہا ہے اور ایسی ہی کوشش ترکی بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، اور ایران ابھی تک کسی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ ایسے ماحول میں امریکہ اس خطے میں بہت بڑے پیمانے پر فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تحریری طور پہ ایک دھمکی جاری کی۔ تحریری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے جب کھڑے ہو کر یہ دھمکی سنائی تو پڑھ کے سنائی، اور باقاعدہ وہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ سنا رہی تھی جو دھمکی انہوں نے دی ہے۔ یہ دھمکی میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ شکست کھا چکا ہے، اس کی فوج ہار چکی ہے۔ صدر ٹرمپ بلف نہیں کرتے، وہ ایران پر جہنم کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ بڑی تباہی آئی، پہلے ایسا حملہ نہیں ہوا ہوگا جیسا حملہ اب ہوگا۔ اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو شدید ترین حملے شروع ہوں گے۔ یہ جناب وائٹ ہاؤس کی جانب سے باقاعدہ تحریری طور پہ ایک بیان لایا گیا اور اسے پڑھ کے سنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ذاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے، ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ ٹویٹر کے اوپر بھی آیا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو پوری دنیا بڑے غور سے پڑھ رہی ہے اور سب کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ٹرمپ ایکچولی کرنے کیا والا ہے اور مذاکرات کی اصل کہانی کیا تھی۔ پہلے آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ طے کرے گا کہ آنے والے ہفتوں میں پورے خطے میں کیا ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ is in serious discussion with a new and more reasonable regime to end our military operations in Iran۔ کہ امریکہ اس وقت ایران میں ایک نئے اور ریزنیبل یعنی پہلے سے بہتر ایک رجیم کے ساتھ بڑے سیریس مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں۔ تو اس کو آپ کلیئر کر دیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا شروع۔ Great progress has been made, but if for any reason یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی وجہ بن جاتی ہے، a deal is not shortly reached، اگر فوری طور پہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی، which it probably will be، and if Hormuz Strait is not immediately open for businesses، اور اگر فوری طور پہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور آپ نئے ہرمز کو فوری طور پہ کاروبار کے لیے نہیں کھولا جاتا، we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharak Island and possibly all desalination plants۔ اب اس کو ذرا آپ غور کر لیں کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ابھی ڈیل نہیں ہوتی اور آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ نہیں کھولا جاتا تو ہم کریں گے کیا؟ ہم ان کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو بھی تباہ کریں گے، تیل کے کنووں کو بھی آگ لگا دیں گے، خارق کے جزیرے کو بھی تباہ کر دیں گے، اور پانی کو صاف کرنے والے جتنے پلانٹس ہیں ان کو بھی پاسبلی ہم تباہ کر دیں گے۔ اور ابھی تک ہم نے ان کو ٹچ نہیں کیا، ٹرمپ نے یہ بھی کہا، اور اس نے کہا یہ بدلہ ہوگا ان بہت سارے فوجیوں اور دیگر لوگوں کے قتل کا جنہیں ایران کے 47 سالہ دہشت گردی پھیلانے والے رجیم نے قتل کیا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک واضح بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانگا؟ ڈیل، ایران ہمارے ساتھ ڈیل کرے، فوری طور پہ اپنے ہرمز کو کھولے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی مانگا۔ وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہا ہے کہ ایران ڈیل کرے، شکست تسلیم کرے۔ ایران کہہ رہا ہم جنگ ہارے نہیں، امریکی جرنلز کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ نہیں ہارا۔ دنیا یہ مان رہی ہے کہ ایران نے بہترین جنگ لڑی ہے اور ایران جنگ نہیں ہارا، وہ بدستور حملے کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے 36 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے سعودی عرب کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے طیارے تباہ کر دیے،
روزانہ کی بنیاد پہ وہ امریکہ کو کوئی نہ کوئی نیا ایک سرپرائز دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ شکست تسلیم کرو، ہار مان لو اور ہمارے ساتھ ڈیل کر لو اور ہمارے مطالبات تسلیم کرو۔ دیکھیں جنگ میں جو مطالبات آپ نہیں منوا پا رہے وہ اب ٹیبل کے اوپر تو منوا ہی نہیں پائیں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کامن سینس اس بات کو نہیں مانتا۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہا ہے، پاکستان بات چیت کر رہا ہے، دیکھیں پاکستان جو بات چیت کر رہا ہے وہ کوئی امریکہ کی محبت میں نہیں کر رہا، لازمی بات ہے پاکستان کے جو حکمران ہے انہوں نے جوتے پالش کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی فاطمہ حرمین شریفین محمد بن سلمان کے بارے میں، تو شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، عاصم منیر نے بھی نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا، کوئی بھی خاتمین حرمین شریفین کے ساتھ کھڑا نہیں رہا۔ اسی قسم کا کوئی ایک جملہ اگر ایران کا کوئی لیڈر بول دیتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بازو ٹنگ کے آ جاتے سارے کے سارے میدان میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خوش ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس جنگ کو ختم کرنا پاکستان کی ضرورت اور خطے کے باقی ممالک کی ضرورت ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا گرک بگڑے گا اس خطے کے، لہذا سارے اس جنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان مذاکرات کی آڑ میں خاموشی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں یا خلیجی ممالک میں اپنی عسکری طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 50,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے مزید امریکی فوج ان کی قوت پہنچ رہی ہے، ان کے ہتھیار پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جو انٹرسیپٹر وہ میزائل جو آنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں ان کی تعداد کو 3 گنا بڑھا دیا گیا، ان کی پروڈکشن کو بہت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ اب اگر امریکہ تباہ کر دے گا ایران کے اندر پاور پلانٹس کو، امریکہ اگر تباہ کر دے گا ایران کے اندر واٹر سیلینیشن پلانٹس کو، اور اگر وہ وہاں پہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دے گا، خارق پہ قبضہ کر کے اس کو آگ لگا دے گا یا تباہ کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں ایران بھی ایسے ہی کرے گا۔ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ان ممالک کے ساتھ کر دے گا جو امریکہ کو اڈے فراہم کریں گے یا مدد فراہم کریں گے، یہ سارا کچھ ایران کے ساتھ کرنے کے دوران، یعنی امریکہ جن جن ملکوں پہ بیٹھ ایران کے ساتھ ظلم کرے گا، ایران واپس ان ملکوں کے ساتھ وہی کرے گا۔ یہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہوا۔ تو کیا عرب ممالک اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن عرب ممالک میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی پہنچ چکے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زمینی حملہ آنے والے دنوں میں امریکہ کر سکتا ہے، اور یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی ہے، اور تمام رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زمینی حملہ امریکہ کرنے کا پلان کر رہا ہے اور اسی لیے بڑی تعداد میں وہ فوجی اکٹھے کر رہا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا امریکہ کے لیے کہ ایران میں چلے جائیں اپنی فوج کو لے کر اور وہاں سے پھر نکل بھی آئیں اپنے ٹائم؟ دیکھیں ایران میں گھسنے کا رستہ تو آسان ہے، لیکن وہاں سے آپ نکلیں گے کب، یہ فیصلہ تو پھر ایران کی عوام اور وہاں کی فوج کرے گی۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ایرانی شہری رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو فوجی خدمات کے لیے پیش کر چکے ہیں اور ان کی تربیت بھی جاری ہے۔ تو ایران میں تو ایک اتنی بڑی فوج بن جائے گی، یعنی آپ اندازہ کریں نا وہ کتنا بڑا ملک ہے۔ ایران 9 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ اتنی بڑی فوج بن جائے گی کہ امریکن اس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک ایران پہ ایٹمی حملہ ہونے والا ہے، اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اگر وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفناک قتل عام پہ معاملہ لے جائیں گے اور بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے۔ تو اسی وقت اقوام متحدہ ایک اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہیں محمد صفا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ محمد صفا کا جو ریزائن ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ، اور یہ اقوام متحدہ کے اہم سفیر ہیں، یہ بڑی اہم ڈیوٹیز کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ حساس معلومات لیک کر دی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اندرون خانہ ان حالات کے لیے تیاری کر رہا ہے جب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کیا جائے گا، اور یہ حملہ ایران کے کسی بڑے شہر میں جیسے کہ تہران وغیرہ پہ ہو سکتا ہے۔ اب اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عالمی میڈیا میں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ریزائن کیا کہ میں اقوام متحدہ کے ساتھ کام نہیں کر رہا اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ اقوام متحدہ تیاری کر رہا ہے ایک مبینہ ایٹمی حملے کی
اور اس کے بعد کی سچویشن کی جو ایران کے اوپر ہوا۔ اب ایران پہ ایٹمی حملہ یعنی جاپان پہ ایٹمی حملہ کیوں ہوا تھا؟ آپ یاد کریں نا وہ دور، جاپان بھی ہار نہیں رہا تھا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہاں پہ ایٹمی حملے ہوئے تو اس کے بعد جاپان بدل گیا۔ تو اب وہی فارمولا شاید امریکہ اور اسرائیل کے دماغ میں چل رہا، اور اقوام متحدہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو ٹویٹ ہے محمد صفا کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گریوٹی، یہ لوگ اس کی شدت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نیوکلنگ 10 ملین، 1 کروڑ لوگوں کے اوپر ایٹم بم پھینک دینا، یعنی ایک ایسا ایریا ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ ریگولر ورکنگ کلاس پیپل ود ڈریمز، ایسے لوگوں کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، جینا چاہتے ہیں۔ Only the people can stop it، صرف لوگ ہی اسے روک سکتے ہیں۔ Act now، ابھی اس کے اوپر عمل کروائیے۔ History will remember us، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور عالمی میڈیا میں ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کیا واقعی ایک پلان کیا گیا ہے کہ ایران پہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے، اور اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ اس کے بارے میں ڈیپ ڈسکشن اندرون خانہ کر رہا ہے کہ اگر ایران پہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور معاملات کو آگے کیسے بڑھانا ہے، فوری طور پہ کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور انہی چیزوں کے لیک ہونے پر محمد صفا نے اپنے آپ کو الگ کیا اقوام متحدہ کی سفارت۔ ناظرین، اس قسم کی خبروں سے نا عالمی منڈی میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ ابھی اس وقت عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ $115 فی بیرل، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی عمران خان کے دور حکومت سے عالمی منڈی میں تیل سستا ہے، آج بھی سستا ہے۔ عمران خان صاحب $120 فی بیرل پہ جب تیل تھا عالمی منڈی میں تو $150 کا بیچ رہے تھے، اور آج $115 کا فی بیرل، اور شہباز شریف $350 کا پیٹرول اور اس سے بھی مہنگا ڈیزل بیچ رہا ہے، اور وہ قوم پہ احسان بھی چڑھا رہا ہے کہ میں نے قوم پہ بڑا احسان کیا، میں سستا بیچ رہا ہوں، میں بوجھ اٹھا رہا ہوں، بوجھ تو سب قوم کے اوپر لادا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو عمران خان کے دور میں پیٹرول کو بہت مہنگا کہتے تھے، وہ آج پیٹرول کو بہت سستا کہتے ہیں اور موجودہ حکومت کی تعریف کرتے ہیں۔ کیسے کیسے نمونے جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ اب یہ جو جہاز نکالے گئے آبنہ ہرمز میں سے، روزانہ 2 جہازوں کی بات اسحاق ڈار نے کی ہے۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جہاز امریکہ کے لیے ہے، ایران کا تحفہ ہے، لیکن اسحاق ڈار نے بتایا نہیں کہ پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے جہاز جو نکلے ہیں، ایران نے بھی اس کے لیے واضح موقف نہیں دیا۔ ایرانی صحافی سے بات کر رہے ہیں، کچھ جرنلسٹ سمینا پاشا صاحبہ نے بھی کی، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں صحافی کہ یہ تو پاکستان کے لیے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اب پاکستان کسی اور کو دے رہا ہے تو پاکستان کی مرضی ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں کہ جناب پیٹرول نہیں آ رہے، اور ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں جناب ہمارے تو کنٹینر لگے ہوئے ہیں لائن میں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ٹینکر آ رہے ہیں پانی میں سے نکل کے آبنہ ہرمز میں سے، تو وہ آپ کس کے لیے دنیا کا بھلا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستانیوں کا بھلا تو پہلے کر دیجئے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ پیٹرول ہے کس کا، اور ایران نے کس کے لیے دیا؟ کیا ایران نے یہ پاکستان کے لیے دیا ہے، یا ایران نے کسی اور ملک کے لیے دیا ہے، یا پاکستان کی سفارش پہ دیا ہے؟ تو جو ایرانی جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو شرم آنی چاہیے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، یہ ہم نے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو پاکستان کی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ پاکستان کی عوام کی تو کمر توڑی ہوئی ہے اس وقت موجودہ سرکار نے۔ اچھا، ٹرمپ نے ایک بار صاف کہہ دیا، لیکن ٹرمپ کا یہ بڑی خوبی ہے، ٹرمپ کی وہ صاف بات کر دیتا ہے، اس نے کہا جی کہ وہ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں چلے بی بی سی کی خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیا، یہ آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل پلان تھا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ آپشن یہ ہے کہ ایران کا تیل لے لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کریں گے، وہ بیوقوف لوگ۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس اقدام کا مطلب خارج جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش چیک کریں نا کہ خارج جزیرے پہ قبضہ کر دو، اس کو تباہ کر دو، ایرانی تیل کے اوپر قبضہ کر دو۔ لیکن جب عراق کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا تھا تب کہا گیا تھا کہ کیمیائی ہتھیار ہے، اس بہانے آئے لڑائی کی، تیل پہ قبضہ کر لیا، پچھلے 25 سال سے وہاں کا تیل بیچ رہے ہیں۔
پھر اسی طرح لیبیا میں کیا گیا، الزامات کچھ اور تھے، اٹیک کیا گیا، کرنل قذافی کو باہر کیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا۔ اب بڑی بڑی ریفائنری ان کے کنٹرول میں امریکن کمپنیوں کے، یہی کچھ جو ہے وہ وینزویلا میں کیا گیا۔ ایک دور میں عراق کو کہا گیا کویت کے اوپر اٹیک کر دو، عراق نے کویت پہ اٹیک کیا، ساتھ ہی انہوں نے عراق کو مارا اور کویت کے اوپر بھی اپنا کنٹرول لے لیا، اس کے تیل کے اوپر بھی۔ جو عرب ممالک ہیں ان کا جو تیل نکلتا ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کا کنٹرول رہتا ہے۔ اب وینزویلا میں الزامات کیا تھے کہ جناب یہ اسمگلنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر اسمگلنگ کے پرچے مقدمات ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کا صدر اٹھا کے لے گئے اور بعد میں تیل پہ قبضہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا کہ تیل چاہیے، اور یہاں پہ اب ایران کی لڑائی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نکل گیا جناب تیل چاہیے۔ یہ جو خارج جزیرے والا معاملہ نا یہ نیا نہیں ہے، یہ خارج جزیرے والا معاملہ بہت پرانا ہے۔ 1980 سے 1988 کے درمیان ایران عراق وار چل رہی تھی، اس دور میں بطور ایک کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیا تھا، یہ آج سے 40 سال پرانی بات ہے۔ اور تب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا گارڈین اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اگر ایران نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تو جزیرہ خارج پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ یعنی اس دور میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ خارج جزیرے پہ قبضہ کیا جائے۔ پرانا خواب ہے، ایسا نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ اس جزیرے کو جانتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پرانا پتہ ہے کہ یہ جزیرہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پہ قبضہ کرنا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ 40 سال پرانی کہانی اب اندازہ کیا۔ ناظرین، دوسری جانب ایران بھی لگاتار حملے کر رہا ہے اور ایران اپنے ہتھیار بھی جمع کر رہا ہے، اپنی توانائیاں بھی اکٹھی کر رہا ہے کہ اگر بڑا حملہ کیا جائے تو ایران بھی بڑا جواب دے گا۔ گزشتہ روز اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں کا ہم خیال رکھیں گے، سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا یہ حلف نامہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اپنے حلف کا خیال رکھیں، پاکستان بچ جائے گا۔ پھر اسی طرح اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اختر جان کے حوالے لگ بھگ 400 ایسے لوگ کیے تھے جو جبری طور پہ گمشدہ تھے۔ یعنی جب عمران خان صاحب کا دور حکومت آیا تو انہوں نے آتے ہی بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے۔ 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا گیا اور اختر جان منگل صاحب کے حوالے کیا گیا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، پھر رجیم چینج آپریشن کر دیا گیا اور اس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے کہ وہ بلوچستان جس کو صحیح ڈگر پہ لایا جا رہا تھا آج اس کے حالات آپ کے سامنے۔ اچک زئی نے کہا کہ آپ نے مارنا ہے تو کتنوں کو آپ ماریں گے، فرعون سے زیادہ تو آپ نہیں مار سکتے، یہ ملک ہمارا ہے، آئیں عہد کریں، ہر ادارہ اپنے عہد کے مطابق رہے۔ دیکھیں پاکستان کا حل بھی ہے، فضل الرحمان صاحب بار بار یہ بات کہتے رہے، دیکھیں سب نے بتایا کہ بلوچستان میں عملی طور پہ آپ کا اقتدار یا آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں ایک آدمی کو بٹھا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ صرف بلوچستان کے وسائل پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ وہاں سے صرف معدنیات نکال رہے ہیں اور دن کے وقت آپ بھاری سیکیورٹی کے اندر ٹریول کرتے ہیں، آپ کے مفادات بلوچستان میں، آپ کی سمگلنگ بلوچستان سے ہوتی ہے، آپ کا منشیات کا کاروبار بلوچستان میں ہوتا ہے، تو بلوچستان سے انڈے بچے جو آپ کو مل رہے ہیں، پیسہ تو آپ کو بہت مل رہا ہے، لیکن بلوچستان آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ جب دل کرتا ہے، جہاں پہ دل کرتا ہے، دہشت گرد آتے ہیں، آ کر اٹیک کرتے ہیں اور بے بسی ہوتی ہے ایجنسیوں کی۔ اب یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو پولیس اہلکار جن کی لاشیں بھی واپس کی گئی ہیں وہ دہشت گردوں نے اپنی شرائط پر واپس کی، یعنی 18 اہلکاروں کو اٹھا کر لے گئے، 9 کو وہ پہلے شہید کر گئے، 42 ٹوٹل انہوں نے شہید کر دیے 72 گھنٹوں کے اندر، اور وہ جو لاشیں انہوں نے واپس کی ہیں وہ بھی انہوں نے شرائط رکھ کے واپس کی ہیں، یہ شرائط ہماری مانو، ہم آپ کو لاشیں دیتے ہیں ورنہ لاشیں بھی نہیں دیتے۔ اور اب لاشوں پہ یہ صورتحال ہے کہ بلوچستان میں شدید غم و غصہ ہے۔ غم و غصہ کس پہ؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور ان کی بنائی ہوئی صوبائی حکومت پہ، اور غصہ کنہیں ہے؟ جن کے لوگ شہید ہوئے۔ میں پولیس والوں کے لوائقین کی بات کر رہا ہوں، وہاں اسپتال کے اندر پھٹا ہو گیا، دیکھیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جتنے شہید ہیں ان کی باڈیاں ہم لے جائیں، لے جا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھیں، پھر ہم جناب اسلام آباد سے بنائیں وزیر داخلہ کو، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، اور وہاں پہ ہم نماز جنازہ کروائیں، ساری دنیا کو بتائیں دیکھیں ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہوں نماز جنازہ پڑھائیں، اور وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن عام آدمی بہت غصے میں گیا کہ ہمارے جنازے پڑھنے آ جاتے ہیں، ہماری مدد کرنے نہیں آتے۔ جس وقت ہم پہ گولیاں چل رہی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے، انتظامیہ سے رابطہ کر رہے تھے، سیکیورٹی فورسز کیوں نہیں آئی اس وقت لڑنے کے لیے؟ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، وہ آگے طالبان کے اوپر یا جو بھی وہ گروپ تھا اس کے اوپر آگے اٹیک کر سکتے تھے، یا جو جتھا آیا ہوا تھا اس کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔
وہ وقت ضائع کیا، نہ صرف پولیس والوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا بلکہ بعد میں جو یرغمال بنا کر گئے ان کو انہوں نے شہید کر دیا. اور ڈی جی آئی کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب آپریشن کیا. کامیاب آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے آئے، لیکن آپ جب چھڑا کر نہیں لائے تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا بلکہ آپ کا آپریشن ناکام ہوا. بدقسمتی. ناظرین، بلوچستان کے معاملے میں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈنڈے سے بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، یہی صورتحال رہے گی. یہ بہت بڑا صوبہ ہے، یہاں بہت سارے مسائل ہیں. یا تو